ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے وہ اس وقت جو موجودہ ملکی حالات ہیں، انٹرنیشنل حالات ہیں، اور ہم پر جس طرح کے پریشرز موجود ہیں، دہشت گردی کا پریشر ہے، بھارت کا پریشر ہے، افغانستان کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ نصرت صاحبہ یہ بتائیے کہ ہر طرح کا انداز اپنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، چاہے وہ اسلام آباد پر چڑھائی ہو، چاہے وہ پہیا جام ہڑتال کی کال ہو، چاہے وہ جسے کہہ لیجئے کہ فورسفلی کوئی کام کرانے کی کوشش کی جائے، یا ادروائز کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کو بات آگے بڑھائی جائے، تمام حربے اس نے آزمائے ہیں۔ جو بینائی پر سیاست ہے اس سے تو بظاہر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ کسی فورس کو بنانے کے بجائے جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ دے رہی ہوتی، ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی، کیونکہ خاص طور پر کے پی کے ہی سب سے زیادہ جو دہشت گردی سے جو ہے ہٹ ہو رہا ہے اس وقت، تو ان کو تو توجہ، تمام تر توجہ اس طرف رکھنی چاہیے تاکہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں، ان کی جانیں محفوظ رہ سکیں، انسٹیڈ کہ یہ ساری جو گفتگو ہے ہر وقت وہ جو ہے وہ بانی تحریک انصاف اور جو بینائی ہے اس کو لے کے، ضمانتوں کو لے کے، یا ان کی رہائی پہ یہ گھومتی رہتی ہے اور اس کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں اور اسی پر بحث مباحثہ جاری رہتا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا تو ان کے پیچھے کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ جب وہ سعودی عرب بھاگ گئے تھے تو اس کے بعد کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ 3 یا 4 لوگ رہ گئے تھے، جس میں سے ایک جاوید ہاشمی ہے جو بیچاروں کو برف کی سل کے اوپر لٹا کے ان کو پیرالیسس کا اٹیک ہوا اور آج تک وہ بھگت رہے ہیں۔ تو آپ اس صورت میں آپ دیکھیں جس کا لیڈر 90% آف پاکستانیز آر ود عمران خان، اگر ان کا لیڈر جیل میں ہے اور اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملنے دیا جا رہا، کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ اندر سچویشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا وہ واقعی اس بری سچویشن میں ہے کہ ایک آنکھ ان کی بے انتہا افیکٹ ہو چکی ہے اور جو ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری آنکھ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے unless and until ہمیں پتا چلے گی وہ جو بلڈ ٹیسٹ لیے تھے وہ کیا ہے۔ تو وی آر آل ورڈ اباؤٹ اٹ، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک دفعہ ملوا دیں ان سے، کسی ایک کو ملوا دیں، وہ آ کے بتا دے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس ایک آنکھ ان کی خراب ہوئی بھی ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی جیسے جیسے علاج ہوگا، تو اس کے بعد بالکل سب لوگ کام ڈاؤن ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ تو ایک مہم بنا لی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے آتے ہیں، وہ 10 دفعہ 12 دفعہ آ کے باہر بیٹھتے ہیں، پوری رات بیٹھتے ہیں، انتہائی شدید سردی میں بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیا اس میں ایسا کیا ہے جو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ تو اس سے پھر دل میں شک ہوگا نا کہ کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے، یا اس آدمی کو اتنا ڈیمیج کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس سے مل لے گا تو وہ سچویشن باہر آ جائے گی۔ آپ اگر سنسیئر ہیں تو آپ ان کے ساتھ ملاقات کروا دیں، ڈاکٹر کی، اپنے ڈاکٹر کی یا اپنی بہن کی، کسی کی، تاکہ ساری سچویشن کلیئر ہو جائے۔ جہاں تک کے پی کے حالات کی بات ہے، میں جو نون لیگ والے بھائی ہیں ان کی بات کے دوران میں جو بات کر رہی تھی کہ جس وقت ہماری صرف 3 ساڑھے 3 سال کی حکومت ہے، اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن کیا اس زمانے میں کوئی اتنے اس طرح کے ٹیررسٹ آئے یہاں پہ؟ کیا ان لوگوں نے آگے یہ سب کچھ کیا؟ ہم نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ ٹیررزم جو ہے ختم ہو جائے، اور لٹرلی ختم ہو گیا تھا۔ شاید ایک دو کہیں پہ کوئی دھماکے ہوئے ہوں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی، لیکن یہ جب باجوہ سامنے جاتے جاتے ان کو لے کے آئے ہیں گڈ طالبان کر کے اور ان کو لا کے یہاں پہ بسایا ہے، جس کی بے انتہا مخالفت کی تھی خان صاحب نے بھی اور ان کی پوری کیبنٹ نے، تو لیکن اس کے باوجود جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی وہ لے کے آ گئے ان کو، اور تو وہ انہوں نے تو اپنے گل کھلانے، اور پھر جب افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے، جب ہم نے ان افغانیوں کو بھیجا اس طرح زبردستی یہاں پہ، تو ظاہر ہے وہ ناراض ہو گئے، اور اس کے بعد جو سچویشن ہے وہ تو وہ حملہ کریں گے، ان کو تو عادت ہے جنگ کرنے کی، پچھلے 40 سال سے وہ جنگ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پہلے رشیا سے اور پھر اس کے بعد امریکہ 20 سال رہا وہاں پہ، تو وہ تو صرف جنگ کرنا ان کو آتا ہے، میرے خیال میں امن میں رہنا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امن میں بھی رہا جاتا ہے، تو وہ پاکستان کو زیادہ خراب کریں گے۔ اوپر سے انڈیا ہے جو آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اپنے لوگ بھیجتا ہے، اور کس طرح ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ کتنے دھماکے اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی، وہی چیزیں اب ہو رہی ہیں۔ لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ پوری طرح اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ان کے عوام سے متاثر ہو۔ اب دیکھیں وہ جا کے وہاں متاثرہ علاقوں میں لوگوں سے ملتے ہیں جو برف میں بیچارے بیٹھے ہوئے تھے -5 ٹیمپریچر میں، ننگے پاؤں یا پلاسٹک کی چپلوں میں، ان کے پاس بھی گئے، جا کے ان سب سے ملیں، اور جا کے اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی ہے ان کو واپس ان کے گھروں میں بھیجا جائے، یا جس طرح بھی جو تھوڑی بہت مدد ہو سکتی ہے وہ کرے۔ تو اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ والی چیز کہ خان صاحب کو ہم مائنس کر دیں اور ہم سوچیں ہی نہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا،
ان کی آنکھ کتنی ڈیمیج ہوئی ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہوئی ہے. دیکھیں یہاں پہ جو آنکھ میں کلاٹ آیا ہے وہ کلاٹنگ کہیں بھی جا سکتی تھی, یا برین میں یا ہارٹ میں, اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی, پھر کچھ نہیں رہے گا. تو ہر ایک کو فکر ہے, اس لیے ہم لوگ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک فورس کا نام انہوں نے میرے خیال میں غلط لے لیا, جس سے لوگ ایک دم کانشیس ہو گئے کہ وہ پتہ نہیں کون سی فورس آ جائے گی. ہم لوگ ہمیشہ سے امن پسند رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس بات کا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے کوئی چیز کی گئی, ہمارے پاس الزام بہت سارے لگائے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز تخریب کاری کی صورت میں کر سکے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا میں یہ جو بھی آئے باقی جگہوں پہ بھی گئے, لیکن ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی چیز نہیں. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا بہرحال صاحب ٹائم بڑا شارٹ رہے گا, شارٹ سا آنسر دیجیے گا. وہ کہتی ہیں ایک ملاقات کرائیں اور یہ سارا مسئلہ جو ہے نا یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. کیوں آپ اس کو جو ہے انا کا مسئلہ یہ ایک مہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ آئی ڈونٹ نو کہ جو فورس کی بات کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے, یا جو دہشت گردی, مجھے یاد پڑتا ہے جو ٹائم لائن میرے دماغ میں ہے, جو 3-3.5 سال جس حکومت کی بات کی جا رہی ہے, اس سے پہلے جو کچھ کیا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ 3-3.5 سال میں سے کوئی 1.5-2 سال پرامن رہا تھا معاملہ. مجھے یاد ہے بانی تحریک انصاف کے دور میں دہشت گردوں سے مذاکرات ہو رہے تھے, پھر وہ سیز فائر ہوا, پھر سیز فائر ختم ہو گیا, اور اس کے بعد دہشت گردی شروع ہو چکی تھی. یہ ان کے لانے سے بھی پہلے شروع ہو چکی تھی, جب ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں لا کر بسائے گئے تھے. وہ باجوہ صاحب نے بسائے تھے یا جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے, یہ ان کی پالیسی تھی. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن میں جس طرح امجد صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, تو نون لیگ کو بھی تھوڑا سا ذرا بطور حکومت ہونے کے ناطے تھوڑا سا لینینٹ ویو اختیار کرتے ہوئے, لینینسی اختیار کرتے ہوئے ایک ملاقات کرائیں, اور اس کے بعد یہ ایکسکیوز ختم کر دیں جو اس وقت لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. نوشاد, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان مسلم لیگ نون جب حکومت میں ہوتے تو بھی مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا کے ملک کے لیے اور پارلیمان کے لیے اور عوام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. اور جب حکومت میں ہوتے تو بھی پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ اپنے اتحادی جماعتوں کو اور اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی اور ساتھ بیٹھنے کی بات کی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو نصرت صاحبہ نے کہا کہ جو افغانستان ہے اس نے تو 40 سال جنگ لڑی ہے, یہ مجھے بتائیں کہ 40 سال اس نے جنگ لڑی ہے امریکہ اور سوویت یونین کے خلاف, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ 46 سال میں نے اس کو کیا دیا؟ کیا میں نے ان کے ساتھ دشمنی کی تھی؟ میں نے ان کو تو اپنے سینے سے لگایا, میں نے ان کو اپنے گھر صوبے میں جگہ دی, میں نے اپنے ملک میں بسایا, میں نے ان کو کالج یونیورسٹی دی ہے, میں نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا, میں نے ان کو عزت دی. تو یہ مجھے بتائیں کہ امریکہ اور سوویت یونین تو ان کے دشمن تھے, ان کے ساتھ لڑائی کی, ان کے ملک پہ قبضہ کیا تھا. میں نے کیا دشمنی کی تھی کہ آج میرے اوپر بم برسا رہے ہیں؟ میں نے یہ دشمنی کی تھی کہ میں نے 46 سال کے بعد انلیگل افغانیوں کو اپنے ملک بھجوانے کی بات کی. اور کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میرے ملک کا کوئی قانون آئین ہے؟ اگر ملک میرا ملک ہے, اس کا آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, دستور بھی ہے, اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے انلیگل افغانیوں کے بارے میں بات کی ہے جو میری مرکزی حکومت کی پالیسی ہے. اور آج میرے خیبر پختونخوا میں آپ کو کیا پتا کہ شام کے وقت لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں؟ کوہاٹ میں, کرک میں, بنو میں, لکی میں, ڈی خان میں, اس بیلٹ میں تو شام کے وقت لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں. روزانہ وہاں پہ میرے پاک فوج پہ, میرے سیکیورٹی فورسز پہ, میری پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں. وہ دہشت گرد جب ہم دیکھتے ہیں تو افغانستانی نمک حرام افغانی ہوتے ہیں, جو پکڑ جاتے ہیں وہ نمک حرام افغانی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس نے 40 سال اس نے جنگ لڑی ہے اور وہ جنگ کے قابل ہیں, تو کیا میرے سیکیورٹی فورسز, میرے پاک فوج اپنے ملک کے دفاع کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے, خیبر پختونخوا کے 5 کروڑ معصوم پختونوں کے لیے کیا ہم نہیں لڑیں گے؟ یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ اور اگر آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے تو کیا آپ کی لیڈر نے نہیں کہا تھا کہ ہم طالبان کو میرے قادر صاحب میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ ایک ملاقات کروا کے یہ ایکسکیوز کیوں نہیں ختم کیا جا رہا پاکستان؟ میں سوال کی طرف میں نے دیکھیں, میں نے آپ ٹائم کے اس شارٹ ہے, سوال کا پہلے بھی جواب دیا اور ابھی بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ میرے لیے 25 کروڑ 24 کروڑ عوام کے لیے, خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے مجرم قید 804 کی آنکھ کا فکر نہیں ہے, ایشو نہیں ہے. میں آپ کو پیر بتا دوں, اس کا روٹین کا چیک اپ ہو چکا ہے. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تسلی بخش ہے, ان کی امپرومنٹ ہو رہی ہے, ان کی آنکھ صحیح ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. میرے ایشوز ہے میرے ملک کا, میرے پاک فوج کے جوانوں کی شہادتوں کا, میرے عوام کی شہادتوں کا. میرے لیے فکر یہ ہے, میرے لیے ایشو یہ ہے
ان کے لیے بے شک نہیں ہوگی لیکن میرے لیے ہے. تنگی صاحب سوال کا جواب دے دیجئے تاکہ میں قادر صاحب کی طرف ہاں یا نہ میں بتائیے تاکہ میں آگے بڑھوں. جی کون سا سوال کا؟ میں نے جو آپ سے کہا کہ یہ ایک ایکسکیوز ہے ان کا جو اس وقت نصرت صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ایک ملاقات کرائیں اور اس سارے مسئلے کو ختم کریں، وائنڈ اپ کریں. ان کے رویوں پہ ہے، یہ اپنے رویے ٹھیک کر لیں، سیاسی جماعت بنے، سیاسی سوچ رکھ لیں، آئینے اور قانونی تقاضے پورے کر کے ان کی ملاقاتیں بھی ہوگی اور ان کی فیملی کی بھی ملاقاتیں ہوگی. ٹھیک ہے. قادر صاحب یہ بتائیے، آپ بھی چونکہ کے پی کے کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کیا کے پی کے حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اپ ٹو دا مارک کام کر رہی ہے؟ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعلیٰ وہ درست کام کر رہے ہیں، خاص طور پر دہشت گردی کے معاملے کے اوپر؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے یہ ناراض ہونے والا معاملہ نہیں تھا، یہ ناراضگی کے بعد یا اللیگل جو افغانی تھے ان کو نکالنے کے بعد ہم پر حملے شروع نہیں ہوئے. حملوں کے نتیجے میں چونکہ ان میں بہت بڑی تعداد افغانیوں کی پائی گئی، اس لیے ان کو یہاں سے اللیگل جو افغانی تھے ان کو نکالنے کی حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ کوشش شروع کی گئی. ذرا تھوڑا سا اس پہلو پر ضرور روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیے میرے خیال میں آپ جو 40-50 لاکھ افغانستانی یہاں پہ موجود تھے، آپ ان کے اوپر بات کرنے کی بجائے، کیونکہ یقیناً ایک مصیبت زدہ لوگ تھے جو پاکستان آئے تھے اور دو پاؤں آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے اپنی مٹی کے گھر بنایا ہے. آپ ان کے اوپر بات کرنے کی بجائے آپ ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ 40,000 دہشت گردوں کو پی ٹی آئی کے دور میں پختونخوا میں بسایا گیا؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ پی ٹی آئی کے دور میں اور ابھی تک وہ ٹی ٹی پی کو بتت دیتے ہوئے صبح چلا رہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے عصر کے بعد تھانے بند ہو جاتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ میرے پاس ویڈیو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ابھی چند دن پہلے ڈی خان کی مین موٹر وے پہ اور پشاور کی مین موٹر وے پہ ٹی ٹی پی والے بندوقیں لے کے دن دیہڑے کھڑے تھے ان کے ناک کے نیچے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بنو جیل توڑا نہیں گیا، چابی دے کے ٹی ٹی پی والوں کو نے اپنے مجرموں کو باہر نکالا؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ٹی ٹی پی کے لیے انہوں نے $9 ارب امریکہ سے یون سے مانگے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ٹی ٹی پی والوں کے لیے دفاتر کھولنے کی بات کی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں تو تاریخ کا حصہ ہے. لیکن آج اگر سہیل آفریدی صاحب آئے، میں نے پہلے دن کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کا انتخابی انتشار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بحیثیت آفریدی ایک غیرت مند قوم ہے، اس نے پاکستان کی جنگ لڑی انگریز کے خلاف 13 میں، لیکن اس کا انتخاب اس وجہ سے تاکہ اس کو حکومت سے لڑایا جائے. اور وہ تو خود کوئی کہتا ہے کہ میں کوئی روڈ شوڈ یہ سیوریجز کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو خان کی رہائی کے لیے آیا ہوں. تو یہ ساری چیزیں پختونخوا کے عوام آج اگر علاج کے لیے ہے تو وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں، آج اگر وہ نوکری کے لیے تو کراچی آتے ہیں، آج اگر وہ جو امن و امان سے بچنے کے لیے تو وہ کراچی سندھ آتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ایک آئینے کی طرح ہے پی ٹی آئی کے سامنے. لیکن پی ٹی آئی یہ کہ وہ کہتے ہیں شندانہ گلزار کا اور وہ افریدی کیا نام ہے اس کا، شہریار افریدی کا، کہ خان ہے تو پاکستان ہے. ان کے سامنے تو پاکستان کے کوئی حیثیت نہیں، خدا نہ خواستہ یہ تو خان سے آگے بڑھ نہیں رہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ یقین کریں گے جتنا نقصان ان نادانوں نے، ان نابالغ سیاستدانوں نے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو پہنچا ہے، میں کہتا ہوں کسی دشمن نے اس کو نہیں پہنچا ہے. کیونکہ انہی کی زبان کی وجہ سے، انہی کی حرکتوں کی وجہ سے آج وہ 2.5 سال سے جیل میں پڑا ہوئے بے یار و مدگر. اور یہ 12 کے ٹاک شو کرتے ہیں، یہ 12 کے. اب مجھے بتاؤ وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہے؟ وہ چیف جسٹس کے پاس جائے اور السلام علیکم. پھر چیف جسٹس نے مجھے جواب نہیں دیا. وہ بھائی عقل مند آدمی کورٹ میں جاتے ہیں تو سلام دعا نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی حجرہ نہیں ہے، کوئی بیٹھک نہیں ہے، کوئی اتاق نہیں کسی کا کہ آپ جائیں اور پبلک بیٹھے اور آپ کریں السلام علیکم سب کو السلام. اب یہ کوئی تمیز، کوئی آداب بھی ہوتا ہے، یہ کسی نے نہیں سکھایا. پھر جا کے چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ تم بھی افریدی ہو، میں بھی افریدی ہوں، اور نہ جانے اور کیا کچھ بولا کہ وہ سیٹ چھوڑ کے اندر چلے گئے. اب اگر آپ کا یہ نابالغ سیاستدان ہو، آپ کا اگر یہ رویہ وہ اداروں کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ، تو آپ بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں ریلیف. ہاں ایک چیز خوش آئند ہے، میں یہ کہوں گا، یہ مان لے نہ مان لے، ڈیل تو ان کی ہو چکی ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ خان صاحب کی خاموش ہے، ضمانتیں دڑا دڑ ہو رہی ہے. یہ سارے جو عربے ہیں یہ کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، یہ اس ڈیل کو چھپانے کے لیے.
نہیں تو اچانک ججز بھی مہربان ہو گئے, 6 کیسز کی ضمانتیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے قادر صاحب, آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیل کہیں نہ کہیں متعین کیا تھا, وہ بجائے آنکھ کی آپریشن, آنکھ کا علاج. ٹائم شارٹ ہے, مجھے ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے قادر صاحب, ایک سوال اور کرنا ہے. یہ آپ انسسٹنٹ ہیں اس بات کے اوپر کہ کہیں نہ کہیں ڈیل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے اس معاملے کو. ایک چھوٹا سا سوال ذرا اس سے ہٹ کر میں چاہوں گا آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. یہ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ وزراء اور گورنر جو ہے پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی حکومت ہے اس کے خلاف سازشیں کریں, یہ کون کون سے وزراء اور کون سے گورنرز کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ انڈین فلم کا وہ 3 لوگوں کا, ایک میں نام نہیں لوں گا, وہ اس کا جو فلم بنا ہوا ہے, مصطفیٰ کمال, خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, ان میں سے 2 وفاقی وزیر ہیں جس نے سندھ کے خلاف پریس کانفرنس کی, اور گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے نا وہ کراچی سازش کے خلاف سازش کی ہے. تو وفاقی حکومت, آپ نے حکومت سے بات کی ہے, وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت یہ طے کر دے, یہ بتا دے کہ آپ کے کابینہ کے ممبران سندھ کے خلاف سازش کر رہے ہیں, کیا آپ اس کے پیچھے ہو؟ اگر نہیں ہو تو آپ بتا دو, نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سوال بیرامن صاحب, میں 1 منٹ کے لیے آپ سے صرف یہ چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا, کیا حکومت ان وفاقی وزراء کے پیچھے ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی سے دیجیے گا, امجد صاحب کا ٹائم بڑا شارٹ ہے ان کے پاس, مجھے ان کے پاس بھی جانا ہے. نہیں دیکھیے, میرے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور میرے لیے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں قابل احترام ہے, اور دونوں کے مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں. دونوں اتحادی جماعتیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب اگر اس معاملے پہ انیشیٹو لے لیں اور بلا کے بٹھا لیں تو یہ شاید بات معاملات کو ٹھیک ہو جائے گی. میں ذرا ٹاپک سے ہٹ کے میں نے کہا فائدہ اٹھایا جائے. یہ جو گفتگو ہے امجد صاحب, جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمجھتی ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہی. اب وہ نابالغ ہیں یا جو بھی ہے, جو بھی معاملات ہیں, اب فی الحال تو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, اور جو بھی لیڈرشپ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی, بات تو اسی نے آگے بڑھانی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے تو بات آگے بڑھے گی. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی سائٹ سے جو رویہ ہے, کیونکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بانی اور پی ٹی آئی سے ہٹا کر اپنے جو مطالبات پیش کیے تھے اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی عملی قدم ابھی تک نظر نہیں آیا. کہیں ڈائیلاگ اور مذاکرات والی بات اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو سیٹل کر لیا جائے. دیکھیے, یہ مندو خیل صاحب کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے. اچھا, مگر اس میں یہ بالکل میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. اس بات کی اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ جیسے ابھی کہ یہ طے ہو گیا تھا, آج یہ پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ وہ طے ہو گیا تھا کہ ان کو جیل سے وہاں پہ منتقل کر دیا جائے گا اسپتال میں. وہ کیسے کر دیا جائے گا؟ مطلب ایسا ہی تو نہیں. اس میں اختلاف کس بات پہ آیا کہ جی کس بندے کو ہم نے بلانا ہے ساتھ وہاں پہ, یہ طے نہیں ہو پایا تھا اس بندے میں, جس وجہ سے. دوسری بات یہ دیکھیں, بات جب آتی ہے ضمانتوں کے حوالے سے, یہ جو کہ ہے تو عدالتوں کا معاملہ, لیکن عدالتیں ضمانتیں تو لی گئی ہیں نا, کل بھی لی گئی, آج بھی لی گئی, پرسوں بھی لی گئی. تقریباً 6-7 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں ان کی. باقی کیسز کی آج بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ جی باقی کیسز بھی آپ کے جلد لگ جائیں گے عدالتوں میں. اگر یہ سارا کچھ ایک دم سے چینج آنا شروع ہو گیا, چلے ہم کہتے ہیں یہ عدالت کا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, وہ اپنے اس کے مطابق کر رہی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہوتا تو ہے نا, یہ آپ سمجھتے ہیں سارے سسٹم کو کہ یہ کس طرح سے ایک دم سے کیسز لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں حکومت کے جو وکلا ہیں کہیں نہ کچھ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اس حوالے سے کوئی ڈاؤن ہونا چاہیے. جو ٹیمپریچر جو چڑھا ہوا ہے اس کو نیچے آئے. پاکستان کے جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ حالات ارد گرد کے اور خصوصاً دہشت گردی کے اتنے اچھے نہیں ہیں, اور اس میں جو ابھی جو دیکھیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے, کے پی کے وزیر اعلیٰ تو یہ بھی کہہ رہے تھے جی کہ 3 سال یا 3.5 سال ہوئے, نہیں وہ 13 سال سے وہ حکومت میں, میں ذرا بحث کی اس طرف لے جانا نہیں چاہتا تھا. نہیں, میں ویسے بات کروں 13 سال سے حکومت میں, وہاں پہ جو کچھ حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن وہ اگر چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو وہ اپنا نام چینج کر دیں, فورس کی جگہ کچھ اور نام رکھ لینا, وہ دے سکتے ہیں نام, لیکن وہ تو نہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نا. اس کا مطلب یہ ہے صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ایسے غلط سا نام لے دیا ہے, فورس لے دیا ہے, فورس بھی ہو تو اس کو اگر اس کو چینج کر لیں تو بہتر ہے. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا یہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ اندرونی طور پر ہم کسی اور طرف سوچ سکیں. مجھے وقت کم ہے ناظرین, یہ بڑا امپورٹنٹ جو بات کہی ہے امجد صاحب نے, یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اگر ایک نام کا مسئلہ ہے تو نام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات آج کے حالات کو سمجھنے کا ہے. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, دنیا کی ہر جنگ, دنیا کی ہر اختلاف, آخر کار اس کا جو اینڈ ہے وہ مفاہمت جو ہوتی ہے یا بات چیت جو ہوتی ہے مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے.
تو کل جو مذاکرات کرنے ہیں اگر آج کر لیے جائیں تو وہی دن ہوتا ہے جہاں سے معاملات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔